لیکن یہ جان کر آپ کو کتنا عجیب لگے گا کہ دنیا کے کچھ ممالک اور علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کئی کئی ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا، اور پھر غروب ہو جائے تو کئی کئی ماہ تک طلوع نہیں ہوتا۔ آئیے آپ کو انوکھے دن اور رات والے ان 8 علاقوں کی سیر کرواتے ہیں۔ سب سے اب بات کرتے ہیں روس کے ہمسایہ ملک فن لینڈ کی۔ دنیا کے خوشحال ترین ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر موجود فن لینڈ شمالی یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی 55 لاکھ سے زائد ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 3,38,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کا موسم بڑا دل فریب ہے۔ یہاں کے شمالی علاقوں میں سردیاں گرمیوں سے لمبی ہوتی ہیں۔ جنوبی فن لینڈ میں سردیوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے اور بعض راتوں کو درجہ حرارت -30 درجے سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ دوسری جانب شمالی فن لینڈ میں راتوں کا پارا -45 درجے سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ سردیوں میں فن لینڈ کے اکثر علاقوں میں 51 دن تک سورج اپنی شکل نہیں دکھاتا اور لوگ سورج کی شعاعوں کو ترس جاتے ہیں، لیکن موسم گرما میں لگاتار 73 دن تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں لوگ بہت کم سوتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت کام کرنے اور دھوپ سینکنے میں گزارتے ہیں۔ جس کو سورج کا لگاتار نظارہ کرنا پسند ہے وہ اس ملک کی سیر کر سکتا ہے، اور جسے سردیاں پسند ہیں وہ بھی جنوری اور فروری میں یہاں کے موسم کا مزہ لے سکتا ہے، کیونکہ 51 روز دن کا نہ چڑھنا اور 73 دن تک رات کا نہ ہونا سننے میں بڑا ہی دلچسپ اور عجیب لگتا ہے۔ فن لینڈ کا 1/4 علاقہ آرکٹک سرکل کا حصہ ہے اور یہاں گرمیوں میں بھی اوسطاً درجہ حرارت 7 درجے سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہی رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اسکیئنگ کے کھیل کا شوق ہے وہ فن لینڈ کا رخ کر سکتے ہیں۔ یہ برف پوش پہاڑوں کی ہی نہیں بلکہ ہزاروں جھیلوں اور جزیروں کی سرزمین بھی ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان یہاں 5 وقت کی نمازیں کس طرح ادا کرتے ہیں؟ تو جناب، نمازوں کا ایک سکیجول موجود ہے اور اسی وقت پر نماز ادا کر لی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز سورج کی روشنی میں ہی ادا کر لی جاتی ہے، جبکہ مغرب کے لیے سورج کے غروب ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ چلیں اب آپ کو فن لینڈ کے ہمسایہ ملک ایک اور اسکینڈینیوین ملک سویڈن لیے چلتے ہیں۔ یہاں کا موسم بھی ہمسایہ ممالک سے ملتا جلتا ہی ہے۔ یہاں 6 مہینے تک گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور سورج ان مہینوں میں لگاتار چمکتا رہتا ہے۔ اگر کوئی لمبے دنوں کا مزہ لینے کا خواہش مند ہے تو اسے سویڈن کے ان علاقوں کی سیر ضرور کرنی چاہیے۔ ان لمبے دنوں میں فشنگ اور سرفنگ کر کے سیر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ مئی سے اگست کے آخر تک سورج آدھی رات کو غروب ہونے کے صرف چند گھنٹوں بعد ہی یعنی 4 بجے ہی طلوع ہو جاتا ہے۔ سویڈن میں موسم کے رنگ کافی نرالے ہیں۔ یہاں کئی علاقوں میں گرمیوں میں سورج غروب ہوتا ہی نہیں، تو دوسری طرف پوری سردیوں میں اپنی جھلک تک نہیں دکھلاتا۔ یہ ملک بھی آرکٹک ریجن یعنی قطب شمالی کے قریب ہی واقع ہے۔ اسی ملک کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں گرمیوں میں سورج کی روشنی 18 گھنٹے تک دستیاب ہوتی ہے، تاہم سردیوں میں یہ سہولت صرف 6 گھنٹے کے لیے ہی میسر آتی ہے۔ یہاں کے لوگ موسم سے چاہے کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں، لیکن خوشحال ترین ممالک کی فہرست میں اس ملک کا نمبر 6 ہے۔ یہاں کی آبادی 1 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ رقبہ 4.5 لاکھ مربع میل ہے۔ فن لینڈ کی طرح یہاں بھی مسلمانوں نے نمازوں کے لیے اوقات کا ایک شیڈول طے کر رکھا ہے۔ سویڈن کے مغرب میں واقع ہے زمانہ قدیم کی جنگجو قوم وائکنگ کا مسکن ناروے۔ اسے مڈ نائٹ سن کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں آدھی رات کو بھی سورج آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مئی سے جولائی کے آخر تک کم و بیش 75 دن تک یہاں سورج کبھی غروب ہوتا ہی نہیں۔ یہی نہیں، اسی ملک کے علاقے سولبرڈ میں تو 10 اپریل سے 23 اگست تک سورج مسلسل چمکتا رہتا ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو سورج کبھی نظر بھی نہیں آتا۔ اپنے موسم کی وجہ سے یہ علاقہ یورپ کے گنجان آباد ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔
یہاں گرمی میں آپ سیر کو آئیں تو حسین نظارے آپ کا استقبال کریں گے، پھر سارا دن آپ سورج کی روشنی میں رہیں گے تو جہاں چاہیں گھومیں پھریں، کوئی اندھیرے کا مسئلہ ہی نہیں۔ یہ ملک بھی ایک خوشحال ترین ملک ہے اور یہاں کے لوگ خوش باش لوگوں کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہیں، یعنی آپ کو یہاں وقت گزارنے کے لیے اچھے اور ملنسار لوگ ملیں گے۔ ناروے میں 3,85,000 مربع کلومیٹر پر 54 لاکھ کے قریب لوگ آباد ہیں۔ فن لینڈ ناروے سویڈن سے ذرا ہٹ کر یورپ کا ایک اور سیاحتی ملک آئس لینڈ ہے، جو برطانیہ کے بعد یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ اتنا صاف ستھرا اور ٹھنڈا جزیرہ ہے کہ یہاں مچھر کا نام و نشان تک نہیں۔ اس کا نام شاید زیادہ برفانی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہی آئس لینڈ رکھا گیا تھا۔ جون میں یہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، جبکہ گرمیوں کے دیگر مہینوں میں یہاں کی راتیں بھی جاگتی ہیں۔ آسمان تاروں سے جھلمل کرتا ہے اور مطلب بہت ہی صاف شفاف ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر کسی کو راتوں کی خوبصورتی کو انجوائے کرنا ہے تو یقیناً اسے آئس لینڈ کی سیر کرنی چاہیے۔ ویسے تو اس سارے ملک میں موسم ایک جیسا ہی ہے، تاہم اس کے جنوبی علاقے شمالی علاقوں سے زیادہ گرم ہیں۔ یورپ سے نکال کر اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شمالی امریکہ، جہاں سورج کی عادتیں کم و بیش شمالی یورپ جیسی ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈنمارک کے زیر انتظام دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کی۔ جغرافیائی طور پر تو یہ علاقہ شمالی امریکہ کا حصہ ہے، جبکہ سیاسی اور انتظامی طور پر یورپ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں سورج 24 گھنٹے چمکتا ہے، جبکہ سردیوں کے 6 مہینے میں یہاں رات ڈیرا ڈالے رکھتی ہے۔ یہاں 1991 میں قطب شمالی کا سب سے کم درجہ حرارت -69.6 بھی ریکارڈ کیا گیا تھا، جہاں مئی کے آخر سے جولائی کے آخری ہفتے تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا، یعنی گرمیوں میں سورج کی روشنی لینے والوں کی موجیں ہوتی ہیں۔ تاہم نومبر کے 30 دن یہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی اکا دکا تاریک دن آ ہی جاتے ہیں۔ موسم کی خوبصورتی کا لطف اٹھانا ہے تو آپ جون یا نومبر میں بیرو شہر کی سیر کر سکتے ہیں۔ پھر برف پوش پہاڑ تو اس کے حسن کو 4 چاند لگا ہی دیتے ہیں، تو آپ کو سیر کا مزہ ضرور آئے گا۔ شمالی امریکہ کے ایک اور ملک کینیڈا میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دن رات کا فرق حیران کن ہے۔ نوناووڈ نامی شہر کے انوکھے موسم کی وجہ سے یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا شمار دنیا کے کم ترین آبادی والے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف 3,000 کے لگ بھگ لوگ ہی آباد ہیں۔ یہاں کشتیوں یا جہازوں کے ذریعے ہی آیا جایا جا سکتا ہے۔ نوناووڈ میں 2 مہینے تک سورج خوب آنکھیں دکھاتا اور 24 گھنٹے سورج کی روشنی میسر ہوتی ہے، یعنی رات کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن سردیوں میں پورا 1 مہینہ یہاں سورج کی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی اور یہ علاقہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ شاید کینیڈا کے لوگوں کو موسم کی یہ بے مروتی پسند نہیں، اس لیے یہاں کی آبادی انتہائی کم ہے۔ تو دوستو، اگر آپ قدرت کے نظاروں کو اس انوکھے انداز میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو سردیوں یا گرمیوں میں ان 8 مقامات کی سیر کا پروگرام ضرور بنا لیں، یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ شکریہ۔